بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں رمضان کے بارے میں کیا فرمایا تھا۔ تو ناظرین جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ پاک نے اس ماہ رمضان مبارک کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی ایک رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا ہو۔ جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے ان دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ بلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے، اسے آگ سے آزادی بخشی جائے گی اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کروائے۔ حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، رب کریم یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی کا ایک گھونٹ دودھ سے روزہ افطار کروائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کا اول یعنی ابتدائی ہے، جو اپنے غلام یعنی محتاج سے اس مہینے میں کام کم لے، اللہ پاک اس کو بخش دے گا اور اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، اللہ کریم اس شخص کو میرے حوض سے ایک ایسا گھونٹ پلائے گا جسے پینے کے بعد وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ سبحان اللہ! اللہ پاک کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک کے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے کس قدر عقیدت و الفت تھی کہ جو ہی اس ماہ مقدس کی آمد کے آثار پر نور انور نظر آتے تو رحمت عالم سرور کائنات خود بھی اس برکت والے مہینے کا انتہائی شان و شوکت کے ساتھ استقبال فرماتے اور اپنے صحابہ کرام و مجمعین کے سامنے بھی اس مبارک مہینے کی شان و عظمت و فضائل و برکات اور دیگر دلکش اوصاف کو بیان فرما کر اس کی اہمیت کو واضح فرماتے اور انہیں بھی مختلف نیک اعمال کرنے کی مدنی ذہن عطا فرماتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم بھی مسلمانوں کو اس ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کریں، خود بھی اس ماہ مقدس میں عبادت بجا لائیں اور دوسروں کو بھی
اس ماہ کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کی برکتوں سے آگاہ کر کے انہیں بھی نیکیاں جمع کرنے کے لیے کمر بستہ ہونے کا ذہن بناتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی حقیقی برکتیں نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔